اچھا وہی حدیث بخاری اور مسلم کی پھر آگے چلتی ہے. فرشتے مجھ کو لے گئے، پھر میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا. بخاری 349، مسلم 416. جبرائیل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر میرے سینے کو جوڑ دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ تشت ایمان و حکمت کا آیا، سونے کا. ایمان و حکمت بھرے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھویا گیا سونے کے تشت میں، پانی جو ہے وہ جنت سے نہیں آیا، وہ زمزم ہی تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں اس زمزم کی فضیلت کا. زمزم سے دھویا گیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو یہ واقعہ ہے جسے ہم شق الصدر کا واقعہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے چاک ہونے کا واقعہ. اور یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمبر آف ٹائمز ہوئے ہیں. بعض کہتے ہیں 3 دفعہ، بعض کہتے ہیں 4 دفعہ. بہرحال مجھے جو صحیح الاسناد احادیث میں 2 واقعات تو بالکل پیٹ ملے ہیں. ایک تو یہ شب معراج والا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں بھی یہ واقعہ ہوا، 8 سے 10 سال کی عمر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے. صرف دودھ پینے کے لیے نہیں، بلکہ اس وقت رواج تھا کہ شستہ عربی سیکھنے کے لیے بچوں کو بچپن کے 10-12 سال جو ہے وہ قبائلی علاقوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہاں سے شستہ عربی ایٹیکیٹ سیکھ کر آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں پر بھیجا گیا بچپن میں. 8 سے 10 سال کی عمر تھی. اور یہ واقعہ ہے صحیح مسلم 413 نمبر حدیث، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بہن بھائی بھی تھے دودھ کے رشتے سے. سیدہ حلیمہ سعدیہ کے جو اولاد تھی، انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، دل مبارک باہر نکالا، اور اس کے ساتھ خون کا ایک لوتھڑا تھا جسے ریموو کر دیا، اور پھر کہا کہ یہ دنیا کا حصہ تھا جو اس دل میں موجود تھا وہ نکال دیا، جو ہمیں اپنی جبلت میں ہر ایک انسان کو ملے گا. شیطان بھی اٹیچ ہے اور ایک فرشتہ بھی اٹیچ ہے، جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے غلبہ دیا ہے، میرے ساتھ جو شیطان بھی اٹیچ تھا وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے وہ فزیکل ریموومنٹ بھی کر دی گئی اس حوالے سے. اور پھر اس میں بھی الفاظ ہے کہ زمزم سے دھویا سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو. اور یہ ایکسپیرینس تقریباً 10 سے 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا. صحیح مسلم 413 نمبر حدیث. اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ جو بہن بھائی ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے تو شور مچا دیا. سیدہ حلیمہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل کر گیا. ظاہر ہے جی اتنا بڑا ایکسپیرینس، سینہ چاک، دل نکال لیا، تو قتل کرنے کی مترادف ہے، پیچھے کیا بچ جاتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ معجزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو روایت کر رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو بتائی یہ ساری باتیں کہ یہ معاملہ میرے شب معراج بھی ہوا اور بچپن میں بھی ہوا. تو ہم میں سے کسی کا دل باہر اس طرح نکال لیا جائے تو کوئی ہوش نہیں رہتی. تو یہ معجزانہ طور پر سارے معاملات ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے راوی ہیں. تو اسی حدیث میں الفاظ ہیں، سیدہ حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فک ہو چکا تھا. اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، صحیح مسلم 413 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر، پورے سینہ مبارک پہ سلائی کے نشان بھی دیکھے ہیں جس سے جبریل نے وہ سینہ سیا تھا. تو سلائی کے نشان اسی وقت ہوں گے جب فزیکلی اس کو ریموو کیا جائے. یہ کوئی روحانی آپریشن نہیں تھا جو ادھر اکثر لوگ کہتے ہیں جنات روحانی آپریشن کر. میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں کہ جنات نے کبھی خطرہ تو نہیں کیا، کیونکہ خطرہ سامنے نظر آ جاتا ہے نا. روحانی آپریشن تو کیسے نظر آئے؟ خطرہ کوئی کر کے دسے نا، پھر اسی مننا کہ ہاں جی جنات کر گئے نے خطرہ، یا کوئی بزرگ کر گئے روحانی آپریشن. تو یہ فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر یہ نشان موجود تھے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے بڑے ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینسز ہو رہے تھے. ایک وہ ابو طالب کا جو واقعہ ملتا ہے کہ وہ تجارت کے سفر کے دوران، وہ تو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن ایک اور واقعہ ملتا ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5939 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا. اب اندازہ کریں آپ، ایک شخص جو نبی ابھی بن کر مبعوث نہیں ہوا اور اس کے ساتھ فزیکلی ایک پتھر کلام کر رہا ہے، تو بہت ایکسٹراڈنری ایک جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے اس قسم کے ایکسپیرینسز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ بچپن ہی سے نبی جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور پیغمبر جو ہے وہ بچپن سے ہی پیغمبر ہوتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیے گا.
مبعوث بے شک بعد میں ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت کے اندر ہوتا ہے جو پیغمبر ہے بچپن سے. اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، مسند امام احمد میں موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں اوپر تلے 2 حدیثیں ہیں یہی والی جن کے میں نے حوالے دیے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5758 اور 5759، جسے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ دونوں صحیح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی اللہ کے ہاں تقدیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ ہو چکا. اور اگلی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اس وقت بھی جب کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میرے لیے خاتم النبیین کا ڈسیژن ہو چکا تھا. اسی میں آگے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بھی یہ بشارت دے دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین جو ہے وہ رومن امپائر تک بھی پہنچے گا، سب سے بڑی سپر پاور بھی گرا دی جائے گی اس وقت. الحمدللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت دی. تو عصمت انبیاء کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B کے نام سے، جس میں میں نے بتایا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں بچپن سے لے کر اور مبعوث ہونے تک. الحمدللہ.